نحمدہ ونصلی والکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ نور اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک عمر صلتا دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فاقتلوا۔ آئیے ہم اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو یوٹیوب پر خوش آمدید، میرے چینل ام منور میں خوش آمدید۔ آپ جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ قرآنی واقعات چل رہے ہیں اور دین کے کام میں میری مدد فرمائیں۔ قرآنی واقعات سورہ بقرہ میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا تسلسل سے واقعہ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ پارٹ نمبر 6 ہے۔ 5 پارٹ آ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ملک چھوڑنا، یمن جانا، ان کی شادی کا واقعہ، کوہ طور پر جا کر اللہ سے کلام کرنا، فرعون سے نجات، اور بچھڑے کی پوجا، جو سامری جادوگر نے بچھڑا بنایا تھا اس کی پوجا۔ یہ کل ہی بیان آیا میرا، تو آپ یہ سارے بیان نکالیں، تسلسل سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں مجید فرقان حمید میں کیا فرما رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار آیا ہے، جگہ جگہ آیا ہے، بہت جگہ آیا ہے ان کا تذکرہ۔ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو آئیے، جب یہ 70,000 قتل ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قتل کا حکم دیا، تو جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کو کہا تھا خوشی خوشی قتل ہو جائیں، اور جنہوں نے نہیں پوجا کی تھی بچھڑے کی ان سے کہا ان کو قتل کرے، تو وہ بھی خوشی خوشی قتل ہو گئے، اور دونوں کی پھر مغفرت ہو گئی۔ جنہوں نے قتل کیا وہ بھی بخشے گئے، مغفور یافتہ ہیں، ان کو تو اللہ کا حکم ہوا تھا اس لیے انہوں نے ان کو قتل کیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو معافی ملی، اور پھر ان کو کہا گیا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کرنے جائیں۔ یہ مصر وغیرہ کی طرف قوم عمالقہ رہتی تھی، بڑی جنگجو قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، ان سے کوئی لڑتا نہیں تھا، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا تھا۔ تو پہلے تو آپ کی قوم کے لوگوں نے حیلہ بہانہ کیا کہ وہ طاقتور قوم ہے، جنگجو قوم ہے، ہم ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، تو پھر آپ کی قوم آپ کے ساتھ ہو گئی۔ بنی اسرائیل کو لے کر آپ نکلے اپنے ملک سے، یہ مصر سے نکلے، اور یہ قوم عمالقہ کی طرف گئے۔ مصر میں تو یہ رہتے تھے موسیٰ علیہ السلام، یمن وغیرہ کی طرف قوم عمالقہ کا تھا۔ اس کے بعد آپ نکلتے ہیں 40,000 لوگوں کو لے کر۔ اب جب یہ ایک مقام ہے، ایک جنگل میدان تھا، تو وہاں جاتے ہیں تو آپ کی قوم حیلے بہانے کرنے لگ جاتی ہے، بھئی آپ جائیں، آپ لڑیں، آپ کو حکم دیا ہے رب نے تو آپ جا کر لڑیں، ہم نہیں جائیں گے۔ تو وہ کافی لوگ جو ہے اکثریت نے انکار کر دیا آگے جانے سے، تو ان کو یہ سزا ملی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہ اس جنگل میں ان کو قید کر لیا گیا اللہ کے حکم سے۔ وہ آگے جاتے تو پھر اسی صبح کو اپنے آپ کو اسی جنگل میں پاتے، میدان میں۔ اس کا نام تیہ تھا، میدان تیہ یا تیہ۔ اس میں ان کو کتنے سال قید رکھا گیا؟ 40 سال تک۔ اب یہ تو پریشان ہو گئے، کھانے کو لیے کچھ نہیں تھا، ان کو قید کر دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو آپ کی قوم پر من و سلوہ نازل کرے گیا۔ من اور سلوہ یہ 2 طرح کے کھانے تھے۔ ایک تو جو ہے من، شہد کی طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی من و سلوہ، ایک میں میٹھاس ہوتی تھی جیسا ہمارا حلوہ ہوتا ہے، شہد ہوتا ہے اس طرح، مطلب کوئی چیز آسمان سے گرتی تھی۔ ایک سلوہ، من اور سلوہ۔ ایک جنوبی ہوا سے بٹیریں آتی تھیں، وہ بھنی بھی آتی تھیں، پکی ہوئی بٹیریں آتی تھیں، تو یہ لوگ اس کو اپنے جھولیوں میں بھر لیتے تھے، دامنوں میں، اور ساتھ ہی اس کو کھاتے تھے، من و سلوہ کو۔ یہ دیکھیں آج سائنس کہتے ترقی کر لی ہے، اس زمانے میں کئی ہزار سال پرانا واقعہ ہے یہ، تقریباً 3,000 ساڑھے 3,000 سال پرانا، 3,000 سال پرانا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے حکم سے یہ کھانا آتا تھا، اور 40 سال تک تقریباً ان کے پاس آیا، 40 سال تک آیا۔ اور پھر ان کی قوم 12 قبیلے تھے، پانی کی حاجت ہوئی
تو وہاں چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، اس میدان میں پہاڑیوں کے بیچ میں ان کو قید کر دیا گیا تھا 40,000 افراد کو۔ تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے کیا کیا، اپنا عصا جو جنتی لاٹھی تھی، عصا مبارک تھا جو اژدھا بھی بن جاتا تھا، فرعون کے جادروں کے سامنے وہ اژدھا بن گیا تھا، فرعون کے جادروں کے سانپوں کو نگل لیا تھا، پھر سارے جادوگر ایمان لے آئے تھے یہ معجزہ دیکھ کر۔ ایک آپ کو ید بیضا کا معجزہ ملا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تو ہاتھ نکالتے تو آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا، یعنی دن ہو جاتا تھا، اتنی روشنی آتی تھی وہاں پہ، یوں لگتا تھا دن ہو گیا ہے۔ ایک لاٹھی آپ کے ہاتھ میں آتی، لکڑی بن جاتی، لاٹھی بن جاتی، عصا بن جاتی، اور زمین پہ ڈالتے تو وہ بہت بڑا اژدھا سانپ بن جاتی۔ تو آپ اس لاٹھی، جنتی لاٹھی تھی، اس سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ تو آج کوئی یہ سائنس نے اگر ایجادات کر لی ہے موبائل کی، تو اس کی، تو اس کی ٹیکنالوجی آ گئی، تو کوئی بعید نہیں ہے، میرے رب نے تو اس زمانے میں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے۔ لاٹھی میں ایک قدرت تھی، تو آپ نے 12 پتھروں پر، پہاڑیوں کے اطراف میں چاروں طرف 12 پتھروں پر وہ اپنی لکڑی ماری، عصا مارا، عصا موسیٰ مارا، تو اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ تو ہر قبیلے کے لیے، 12 قبیلوں کے لیے ایک ایک چشمہ مختص کر دیا گیا کہ آپ کا یہ، آپ کا یہ، آپ کا، تو اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے۔ اچھا، مقام طیہ میں نہ ان کے ناخن بڑھتے، نہ ان کے کپڑے پھٹتے، نہ کپڑے پرانے ہوتے، اور یہ اسی عمر کے رہتے۔ تو انہوں نے 40 سال میں وہاں بھٹکتے گزارا۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم یہ تھک گئے کھا کے، اپنے رب سے حکم دیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ بقرہ میں جب آپ پڑھیں گے نا، آدھا سپارہ ہوگا، یہ آیت نمبر 50 سے لے کر 70-80 تک موسیٰ علیہ السلام کا یہ تسلسل سے واقعہ ہے۔ پھر اور صورتوں میں بھی، آپ کے معتد صورتوں میں، سورہ شعراء، سورہ طٰہٰ، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، پتہ نہیں کون کون سی صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو ملے گا۔ تو اس کے اندر آپ 50 آیتوں سے شروع کریں، پھر اس کے بعد اور آیتوں میں بھی آئے گا، تیسرے سپارے میں بھی آئے گا، دوسرے سپارے میں بھی، پہلے سپارے الف لام میم کی بات کر رہی ہوں میں۔ آپ ترجمہ پڑھیں اور پھر نیچے تفسیر پڑھیں، کنز الایمان یا صراط الجنان یا نور العرفان تفسیر نکالیں، اس میں ساری تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تو آپ کو مزہ آئے گا۔ تو میں آسان الفاظ میں آپ کو ان کا سارا واقعہ سمجھا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے حکم دیں کہ ہمارے لیے اگائے کچھ ککڑی، ساگ، گیہوں، پیاز، لوبیا، ہم تنگ آ گئے اس کھانے سے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو لے جاؤ اور دوسرے ملک میں لے جاؤ، اور یہ حطتن کہتے ہوئے جائیں اور سروں کو جھکاتے ہوئے جائیں، سوری، یہ مطلب گھٹنوں کے بعد ادب کے ساتھ جائیں، کوئی ان کو حکم دیا گیا۔ آپ پڑھیے گا ترجمہ تفصیل سے اس کے اندر۔ تو اس سے پہلے انہوں نے کیا کرا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا تھا، جب یہ من و سلوہ آتا تھا نا، کہ بھائی آپ اس کو اگلے دن کے لیے جمع نہیں کرنا، جتنا کھانا ہے اتنا لو، اس کو جمع نہیں کرو، اور پہلے بوڑھے آپ 5 لوگ کھائیں گے، پھر بعد میں جوان لوگ کھائیں گے۔ تو ان کی قوم نے کیا کرا، کم اعتقادی کی وجہ سے اللہ پر ان کا اعتقاد نہیں رہا، توکل نہیں رہا کہ ہم کل نہیں آئے گا تو ہم کیا کھائیں گے، حالانکہ روزانہ آ رہا ہے من و سلوہ۔ یہ کچھ سا آتا تھا سب کے لیے کہ بھئی حکم تھا اتنا اتنا سا سب لے لو۔ تو ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے وہ زیادہ لے لیا، دوسرے دن کے لیے بچا کر چھپا لیا، تو پھر یہ وہ جو بچا ہوا کھانا تھا وہ سڑ گیا۔ تو اس سے پہلے کھانا نہ سڑتا تھا، نہ بدبو مارتا تھا، نہ ناراض ہوتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہی یہ کھانے کا خراب ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد یہ کھانا خراب ہونے لگا۔ ابھی ہم 1-2 دن بغیر فریج کے رکھ دیں تو ہمارا کھانا بھی جھاگ آ جائیں گے، بدبو آ جائے گی، سڑ جائے گا۔ ہاں، اگر فریج نہیں لے کے اس کو ہم بار بار گرم کرتے رہیں گے، ہیٹ دیتے رہیں گے، ابالتے رہیں گے، پھر ٹھنڈا کر لیں گے، پھر رات کو 2-3 دفعہ دن میں ابال لیں گے۔ تو یہ جن کے فریج نہیں ہے گاؤں دیہاتوں میں، ان کے لیے میں ٹیکنیک بتا رہی ہوں کہ اگر آپ اس کو 1-2 دفعہ گرم کر لیں گے، پھر کھلی جگہ پر رکھ دیں گے، تو اس کھانا 3 دن 4 دن 10، اگر یہی کرتے رہیں گے تو 10 دن بھی آپ کا کھانا خراب نہیں ہوگا۔ بار بار اس کو گرم کیا، ہیٹ دی، 100 ڈگری پر ابالا اس کو تھوڑا پانی وغیرہ ڈال کر، پھر ٹھنڈا کر لیا، پھر 5-6 گھنٹے بعد رات میں پھر گرم کر لیا، پھر صبح پھر گرم کر لیا، تو آپ کا کھانا ناراض نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پھر حکم ہوتا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، اور مغفرت طلب کرتے ہوئے
نکلو، تو ایک کچھ الفاظ تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ واقعہ ہم اللہ نے چاہا اور بعد میں سنیں گے. اور جو ہے ابھی ایک اہم واقعہ تو آئے گا، یہ پورا ان کا واقعہ ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ جس کے معنی ہیں گائے. ایک گائے کا تو ہم نے سن لیا، اس سے پہلے والا سامری جادوگر نے جو گائے بچھڑا بنایا، لیکن ایک اور مشہور جو گائے ہے واقعہ ہے جس کے اوپر اس سورت کا، اتنی بڑی سورت کا نام رکھا گیا ہے بقرہ. بقرہ مانے گائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. سب سے مین واقعہ ہی وہی ہے اس میں، جس کے نام پر پوری سورت کا نام بقرہ رکھا گیا. تو آپ یوٹیوب سے جڑے رہیں اور آپ جو ہے میرے چینل سے جڑے رہیں، لوگوں کو اس کا لنک شیئر کریں، اس کی دعوت دیں تاکہ لوگوں کو پرانی واقعات پتہ چلے. صرف عربی پڑھنے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ثواب تو ملے گا عربی پڑھنے میں، ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا حکم دے رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، کس سے کیا عذاب، کس وجہ سے کیا عذاب نازل کیا ہے، کس وجہ سے کیا نعمتیں نازل کی ہیں. تو جب ہم اس کے واقعات سماعت فرمائیں گے، اس کے ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، اس کے میں آسان الفاظ میں واقعات بتا رہی ہوں، تو آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو آپ انشاءاللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زندگی دے، کہ انشاءاللہ نیت تو ہے کہ پورا قرآن ہی سارا. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوگی، دوسری صورتیں شروع ہوں گی، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سارے یہ صورتیں شروع ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں سے، انبیاء السلام سے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہم وہ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے ابھی سورہ بقرہ پوری کمپلیٹ ہو جائے تو آپ لوگ جڑے رہیں، دین کی دعوت دیتے رہیں، دین کے کام میں میری مدد فرمائیں، لائک اور سبسکرائب بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق بیان سننے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. میری کوئی غلطی پائے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے چینل کے تھرو آپ سے کہا ہے، کوئی غلطی پائیں تو میری اصلاح فرمائیں، نیچے بتائیں، لکھ دیں کہ آپ سے یہ بھول ہوئی. ہاں ہو شرعی غلطی، بعد وہ چھوٹی موٹی تو بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے، بتقاضائے بشریت انسان ہوں، بغیر دیکھے زبانی سارے بیان کرتے ہوں، تو بعض دفعہ ہو جاتی ہے. ابھی بیان بغیر دیکھے کر رہی ہوں میں، تو چھوٹی موٹی ہو جائے، لیکن کوئی شرعی غلطی ہو، کوئی پکڑ ہو تو میری اصلاح فرمائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں رجوع کر لوں گی، میں اپنی غلطی کو درست کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.